آپ کی عمر جب 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار، اس جنگ میں ایک طرف قریش اور اس کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، کیونکہ وہ اپنے طاقت و قوت کی وجہ سے قریش اور کنانہ کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتا تھا۔ پہلے پہلے کنانہ پر قیس کا پلہ بھاری رہا، ہوتے ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی القعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد اور عبد العزا بن زہرہ بن کلاب اور بن تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدحان تیمی وہ آپس میں عہد و پیمان کیا اور مکے میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب ان کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کریں گے۔ اسی اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام اور عہد پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ اس معاہدے کے روح اور عصبیت کی تہ سے اٹھنے والی جاہل حمیت کے منافی تھے۔ اس معاہدے کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی سامان لے کر مکے آیا اور عاصم بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ اس نے حلیف، قبائل، عبدالدار، مخزون، جمی سہم اور ہادی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد اس نے جبل ابو قیس پر چڑھ کر بلند آواز سے اشعار پڑھے، جن میں اپنی داستان مظلومیت بیان کی۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے، اور ان کی کوشش سے اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ قبائل جمع ہو گئے، پہلے معاہدہ طے کیا، پھر عاص بن وائل سے اس زبیدی کا حق دلایا۔ عنوان شباب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکے میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے رہے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خولد ایک معزز، مالدار اور تاجر خاتون تھیں، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھیں اور مضاربت کے اصول پر ایک حصہ طے کر لیتی تھیں۔ پورا قبیلہ قریش ہی تاجر پیشہ تھا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی۔ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی اس سے بہتر اجرت آپ کو دیتی۔ آپ نے ان کا مال لے کر غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب آپ مکہ سے واپس تشریف لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال سے امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی، اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ کے شعر اخلاق، بلند پائے کردار، موضوع اور انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ کو اپنا گمشدہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔